یہ تمیز ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے کہ فرق حیوان اور انسان کیا ہے. بھائی آپ کے گھر میں بھینسیں تو ہوں گی، بکریاں ہوں گی. اب بھینس کو جب بھوک لگتی ہے نا، جب تک بندھی رہے گی تو جہاں گھاس دو گے وہاں کھائے گی. لیکن جیسے اس کا رسہ کھولا تو بھینس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اپنے مالک کی زمین سے کھا رہی ہوں یا غیر کی کھیت میں جا رہی ہوں. کیونکہ وہ بھینس ہے تو اس میں تمیز نہیں. اب اللہ کہتا ہے تو ثابت کر اپنے عمل سے کہ تو بھینس ہے یا انسان ہے. انسان اور بھینس میں فرق یہ ہے کہ انسان دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. جنہوں نے اہل بیت کا حق مارا وہ انسان نہیں تھے، حیوان تھے. یہ بچے نے جو شعر پڑھے تو آخر میں یہ بھی شعر ہے کہ ایسے حیوان کو میں نہیں مانتا. یہ حیوان انسان ہے، حیوان کو تمیز نہیں ہوتی اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں. لیکن انسان دیکھ کے کھاتا ہے اپنا ہے یا غیر کا ہے. میں کئی گاؤں میں جاتا ہوں، ہم بھی چھوٹے تھے، عادتیں بچوں میں ہوتی ہیں کہ گنے کی ٹرکیں جاتی ہیں اور وہ گنے کھینچ رہے ہوتے ہیں. بھائی تو ایک گنا کسی اور کا کھینچ رہا ہے، کتنے کا گنا ہوتا ہے؟ فری میں آپ کے بچے حرام کھاتے ہیں. اب حرام کھا کے یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایسے گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں بچے نے کیوں گناہ کیے. وہ ایک گنے نے اسے گناہ کروانے پہ مجبور کر دیا. مولا کے پاس مومن آیا، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن زندگی میں نے بڑا حرام کھایا ہے. اب ایک گناہ ہے اس کی توبہ تو ہو جاتی ہے، لیکن حرام کی توبہ کیسے ہو؟ میں نے حرام کھایا ہے. تو امام نے فرمایا کتنے سال سے کھا رہے ہو؟ کہا مولا کوئی 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے حرام کھا رہا ہوں. کہ جب کھایا تھا تیرا وزن کتنا تھا؟ جب حرام کھایا تو تیرا وزن کتنا تھا؟ اندازاً بتا. تو اس نے کہا مولا بس مثال دے رہا ہوں، جیسے 60 کلو تھا، اب کتنا ہے؟ اس نے کہا مثلاً 70 کلو. کا 10 کلو تیرے بدن میں حرام کا گوشت ہے. اب توبہ یہ ہے کہ اتنے روزے رکھ تاکہ حرام گوشت گل جائے. کیونکہ بدن میں حرام کی ایک بوٹی بھی آئے نا، مصلی پہ جاؤ گے وہ عبادت قبول. اب بندہ حرام کھا کھا کے حسین کی مجلس میں آگے بیٹھ جائے، پورا گوشت حرام والا، تو اللہ اس کو جزا تو نہیں دے گا نا. تو فرمایا ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد ہم کیونکہ ہم مقام یقین پر نہیں ہیں. اب یہ تو پتہ چل گیا، اب جیسے میں یقین کی منزل پر آؤں گا میں کربلائی بن جاؤں گا. اب سوال ہے ہم یقین کی منزل پہ کیسے آئیں؟ میں نے کہا آپ کو بولا جائے ایک رات قبرستان میں گزارو، آپ کو علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن آپ بیٹھو گے نہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے. اپنا بیٹا باپ کی قبر میں نہیں بیٹھتا کہ بولتا رہا بابا پہ جان بھی قربان، مان بھی قربان، سب کچھ قربان. وہ نہیں بیٹھتا. پوری زندگی جس بیوی کے ساتھ گزاری، ایک رات بیٹھ جا، کمرے میں بھی تو اس کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، تیرا قبر میں بھی اکیلا بیٹھ جا بیچاری کے ساتھ. نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے پھر دوسری لے کر آئے گا. اس بیچاری کو مٹی کے منوں کے نیچے ڈال کے فوراً نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں مردہ نقصان نہیں دیتا، پر مقام یقین نہیں ہے. اب یقین کیسے پیدا کروں؟ یہ بھی فارمولہ مولا علی بتاتے ہیں، یہ فارمولہ قرآن بتاتا ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی ایک ہوگا جس سے یقین ہوگا. کون ہے وہ؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جس کا کام ہے مردوں کو دھونا. اسے رات کے 2 بجے لاؤ، 3 بجے لاؤ، وہ کہے گا تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دھلا کے پاک کر کے رکھتا ہوں. اور اسے بھوک بھی لگے نا، شاید ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھائے. اسے نیند بھی آئے نا، شاید وہیں سو بھی جائے. دوسرا کسے یقین ہے؟ جو قبرستان میں قبریں کھودتا ہے، جسے قبر کن کہتے ہیں.
اسے بولا جے مومن کا انتقال ہو گیا، جا کے قبر کی کھدائی تو کر کے، کوئی بات نہیں، رات کے 2 بجے بھی چلا جائے گا، 3 بجے بھی چلا جائے گا، تم سارے دفن کر کے چلے جاؤ گے، وہ قبر کو بناتا بھی رہے گا۔ اسے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ مردوں کو دھونے والے کے دل میں مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ قبروں کو کھودنے والے کو مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ وجہ ہے، فرماتے ہیں اس نے اتنی مرتبہ دھویا ہے، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا نہیں ہے۔ اتنی مرتبہ اس نے قبریں کھودی، اسے پتا ہے مردہ کچھ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کبھی کبھی کسی مردے کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک مقام یقین تک نہیں پہنچے، لیکن وہ ڈیلی بیسس پر پہلی مرتبہ جب اس نے مردہ دھویا ہوگا ڈر اسے لگا ہوگا، دوسری مرتبہ دھویا ہوگا ڈر تھوڑا ختم ہوا ہوگا، اسی طرح ریپیٹڈلی جب وہ دھوتا گیا، ریپیٹڈلی جب قبریں کھودتا گیا، اسے اس کا ڈر ختم ہوتا گیا۔ اب قرآن کی آیت سمجھو، آواز آئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین مل جائے۔ تو تکرار عمل، جتنا تو ریپیٹ کرتا ہے ایک عمل کو بار بار، تجھے مقام یقین مل جاتا ہے۔ اللہ کیوں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ ایک ہی بار بول دیتا پڑھ لے، بندے کی جان ہی چھوٹ جائے۔ ہاں کہ 17 رکعت ایک ہی وقت میں پڑھ لے آدمی، صبح اٹھو، دوپہر اٹھو، شام اٹھو، مغرب پہ آؤ، عشاء پہ آؤ، کہ میں بار بار بلا کے تجھے مقام یقین دینا چاہتا ہوں۔ جو مقام یقین پر ہو نا، اس کا سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے مومنین کا چند سال پہلے ایک جنازہ تھا نا، ایک مومن کا مرحوم ہو گیا، لیکن اس کے جنازے پر نوح خان جب نوحہ پڑھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مر چکا ہے پر آنکھیں پھر بھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ مقام یقین پر فائز ہو چکا تھا۔ یہ مقام تکرار عمل، جتنا ریپیٹ کرو گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن میں 17 رکعت کے لیے میں تجھے بلاتا ہوں۔ کوئی مجبوراً آ بھی جاتا ہے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن کہتا ہے جو مقام یقین پر ہوتے ہیں نا، انہیں میں بلاتا نہیں، وہ رات کے اندھیروں میں اپنی مرضی سے نماز شب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جو کس پر فائز ہیں؟ مقام یقین پر۔ فرمایا بہن زینب حسین کو نماز تہجد میں نہ بھلانا۔ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ شیعہ سنیں اور مقام یقین تک پہنچیں۔ ہم یقین کی بڑی کمی ہے، ہر شے سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے، مردے سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، ظالموں سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا خوف نہیں تو پروردگار عالم کا۔ کیوں خدا ایسی بارشیں بھیجتا ہے؟ تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو کہ جب تو میرے پانی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، میرے ایک چھوٹے سے زلزلے کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو اللہ کا مقابلہ کرے گا، تو خالق کا مقابلہ کرے گا، تو اس کبریائی کا مقابلہ کرے گا جو کائنات کا مالک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کتنا بے وقوف آدمی ہے جو زندگی میں جگ جہاں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بیوی راضی ہو جائے، بچہ راضی ہو جائے، گاؤں والے راضی ہو جائیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے لاکھ جھوٹ بھی بولتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے حرام خوریاں بھی کرتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے تہمتیں بھی لگاتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے زحمتیں بھی لگاتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں تو دن رات بھی لگا لینا، سب کے سب لوگوں کو راضی کر نہیں پائے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی شکایت باقی رہ جائے گی کہ اب بتا عقل مندی کس میں ہے؟ لوگوں کو راضی کرو گے تو کر نہیں پاؤ گے۔ کیا 500 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو راضی کرنا آسان؟ حسین نے ایک کو راضی کیا، یزید نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اس نے ابن سعد کو راضی کرنا چاہا، شمر کو راضی کرنا چاہا، لیکن حسین نے خدا کو راضی کیا، اور خدا نے کہا حسین تو نے مجھے راضی کیا، اللہ تجھے راضی کرے گا۔
آج قیمت دیکھیے امام حسین کی، قدر دیکھیے امام حسین کی۔ واقعاً جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل چلا جاتا ہے۔ آج ہم جتنے لوگ اس زمین پر ہیں نا، ایک دن آئے گا ہم سب زمین میں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے ہمیں، سب کو پتا ایک دن مر جائیں گے۔ کوئی ہے جو بولے کافر بھی ہوگا نا، اسے پتا ہے مجھے مرنا ہے۔ مولا فرماتے عجیب آدمی ہے جس سے یقین بھی ہے مرنا ہے، پھر بھی سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ کون سا سامان لے کر جائے گا؟ مولا کا چاہنے والا یا مولا دعا کرے امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں۔ امام نے کہا مجھے ایک بات تو بتا۔ ہاں اچھی بات ہے، ہم نہیں کہتے تو فقیر رہے، لیکن اتنا دیوانہ نہ بن کہ ہر صورت میں تجھے امیر بننا ہے۔ امام نے کہا چلو ہم دعا کرتے ہیں، تو امیر بن گیا، سمجھو بن گئے، کروڑ پتی ہو گئے۔ کیا اس امیر بننے سے تیری ذات میں کوئی چیز بڑھے گی؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ کروڑ پتی بٹھا دیں، یہاں پہ غریب بٹھا دیں، یہاں پہ ڈی ایس پی بٹھا دیں، یہاں پہ کوئی فوج کا جنرل بٹھا دیں، ان چاروں کو دیکھو کہ کسی کی شکل سے پتہ چلتا ہے یہ امیر غریب ہے؟ ایسا تو نہیں تو امیر بنے گا تیرے سینگ نکل آئیں گے، ایسا تو نہیں امیر بنو گے تو تمہارے جسم مثلا بدل جائے گا، کہ نہیں مولا۔ کہا پھر ایسی چیز کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو جس سے تمہارے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ ایسی چیز مانگ جس سے تیرا وجود بدل جائے۔ امیر ہو غریب ہو، یہ حج پہ جب جاتے ہو نا، خدا قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ جتنے لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں سب کو ایک طرح کے کپڑے، آدھا ننگا ہوتا ہے آدمی، کہ یہ لے کر آؤ گے قیامت میں، یہ کفن پہن کر آؤ گے۔ یہ تو نہیں جناب ڈی ایس پی ہیں، اے ایس پی ہیں، پاکستان کا صدر رہ چکا ہے تو اس کا کفن مثلا کاٹن کا ہونا چاہیے، یہ غریب ہے تو مثلا اس کا کوئی لنڈے کا کپڑا ہونا چاہیے۔ نہیں، امیر مرے غریب مرے، مٹی بھی وہی، کفن بھی وہی، کوئی فرق نہیں، سب کو ایک طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور جا کے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ وہاں کس چیز کی قیمت ہے؟ یہ تو نہیں کہ منکر و نکیر جب آئیں تو بولیں بھائی تھوڑا خیال سے بات کرنا، یہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وہاں یہ چکر ہے ہی نہیں، ہو بھائی قوم کا وڈیرا تھا، ذرا اس کو سکون سے دھیمے سے بات کرو۔ وہاں یہ نہیں چلتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے یقین لے کر آیا ہے کہ نہیں۔